بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، راہ حق کے متلاشی لوگ اور اس راہ میں قربانی دینے والوں کی ایک طویل فہرست میں ایک تابناک اور روشن ستارہ جن کو ہم سلمان فارسی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اس راہ ہدایت کے لیے کیا قربانی دی، سنتے ہیں اور جانتے ہیں انہی کی زبانی اس ویڈیو میں۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے اپنی کہانی اپنی زبانی مجھے یوں بیان کی کہ میرے والد بستی جئی کے سردار تھے، میری نگہداشت خاصی حفاظت میں ہوئی اور ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے والد نے مجھے آتش کدے کی نگرانی سپرد کر رکھی تھی اور حکم یہ تھا کہ آگ بجھنے نہ پائے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے باہر بھیجا اور ساتھ ہی تاکید یہ کی کہ جلد ہی واپس آنا۔ میں ایک گرجا گھر سے گزرا تو وہاں دعا ہو رہی تھی۔ ان کے دعائیا کلمات نے میرے دل پر اثر کیا اور میں نے یقین کر لیا یہ عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں میں گفتگو کی، ان سے متعدد سوالات کیے اور گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ میرے والد نے تلاش کے لیے آدمی دوڑائے۔ گھر پہنچا تو والد نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے صاف صاف بات کہہ ڈالی۔ والد نے مجھے ہر طریقے سے سمجھایا اور کہا کہ ہمارا دین حق ہے اور صحیح ہے، مگر باپ کی ساری باتیں میرے دل پر اثر نہیں کی۔ میں نے ابا سے کہا، ابا جی سچ تو یہ ہے کہ دین نصرانیت ہی حق ہے۔ پھر کیا تھا، میرے اوپر مصائب اور ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور دکھوں اور غموں کا آغاز ہوا۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے اس فکرے نے عیسائیت حق ہے۔ میری آزمائش کا ایسا دور شروع ہوا، مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا، گھر سے باہر جانے پر پابندی، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاتا۔ میں نے خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطہ قائم کیا، انہیں کہا جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو بتا دینا۔ ایک قافلے کے ساتھ بھاگنے کا اتفاق ہوا۔ شام جا کر پوچھا کہ یہاں بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں کے بتانے پر میں اس پادری کے پاس پہنچا اور اپنی داستان سنا دی اور کہا مجھے اپنے پاس رکھ کر دین کی رہنمائی عطا کرے۔ اس عالم نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دی۔ میں رہا مگر وہ عالم اچھا نہ تھا، وہ لوگوں کو کچھ کہتا تھا اور خود کچھ کرتا تھا۔ جب وہ مرا تو معلوم ہوا اس کے پاس 7 اشرفیوں کے بھرے ہوئے گھڑے تھے۔ لوگوں نے اس کی تجہیز اور تکفین بھی نہ کی۔ اس کی جگہ دوسرے عالم کو بٹھایا جو زاہد اور متقی تھا۔ مجھے اس عالم سے بہت محبت ہوئی جو پہلے کسی سے بھی نہ ہوئی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا مجھے بتا دیں آپ کے بعد میں کس کی خدمت کروں اور دین حاصل کروں۔ اس نے کہا موصل کے فلاں عالم کے پاس جانا۔ چنانچہ میں وہاں پہنچا، ان کی بھی خدمت کی، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس عالم سے میں نے کہا موصل کے فلاں عالم کے پاس چلے جانا۔ میں ان کے پاس گیا اور ان کی خدمت کی، کافی عرصہ ان کے پاس رہا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے بعد کون مجھے دین سکھائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں اب ایسا کوئی رہنما نہیں، کوئی ایسا رہبر نہیں جو تجھے صحیح راستے پر چلا سکے۔ البتہ میری معلومات کے پیش نظر نبی آخری الزمان کا ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ صحرائے عرب میں ان کا ظہور ہوگا، دین ابراہیمی ہوگا اور کھجوروں کے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ تم مزید دین حاصل کرنا چاہتے ہو تم وہاں چلے جان۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے اندر کون سی ایسی علامتیں ہوں جس کی وجہ سے میں ان کو پہچان پاؤں، تو
تو انہوں نے اس پادری نے مجھے کہا، نمبر 1 وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے، نخلستانی علاقے کی طرف ہجرت کریں گے، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ 4 چیزوں کی تسلی کر لینا تو یقین کر لینا کہ وہی آخری نبی اور رسول ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں، پادری کی یہ نصیحت میں نے اپنے پلے باندھ لی اور وہ فوت ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ جو سرزمین عرب کی طرف جا رہا تھا، میں نے اسے کہا مجھے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے کہا اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں تھیں، وہ میں نے ان کو دے دی۔ راستے میں اس قافلے نے میرے ساتھ غلاموں والا سلوک کیا اور ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب اس یہودی کے ساتھ آیا تو مجھے محسوس ہوا شاید یہی وہ سرزمین ہے جس کے متعلق مجھے اس پادری نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا۔ آپ ہجرت فرما کر مدینۃ الرسول یعنی مدینہ منورہ آ گئے۔ میں درخت پر شاخوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا، میرے مالک نیچے بیٹھا تھا۔ میرے مالک کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے کہا، اللہ تعالیٰ انصار کو غارت کرے، قبا کے اندر کسی شخص کو رسول اور نبی بنائے بیٹھے ہیں، وہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں، اس یہودی کی آواز میرے کانوں میں پڑنی تھی، مجھ پر وجع طاری ہو گیا، میرے جسم میں ایک لرزہٹ پیدا ہوئی، مجھے خطرہ ہوا کہ میں کہیں نیچے نہ گر جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے کام ختم کیا اور درخت سے نیچے اترا۔ یہودی نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ میرے مالک نے ناراضگی کا اظہار کیا اور مجھے تمانچہ مارا۔ اس نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، خبردار آئندہ ان باتوں پر توجہ نہ دینا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی علامت نبی علیہ السلام میں یہی دیکھی کہ آپ نخلستان میں ہجرت کر کے آئے۔ دوسری علامت یہ بتائی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور میں ان کے پاس قبا میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور آپ کے لیے صدقہ لایا۔ آپ نے وہ صدقہ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیا اور میری یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ تیسری علامت یہ تھی میں آپ کے لیے ہدیہ لایا، وہ آپ نے قبول کر لیا، تیسری علامت بھی سچ ہو گئی۔ چوتھی علامت یہ تھی مہر نبوت کا دیکھنا۔ ایک مرتبہ جنت البقیع میں ایک جنازے میں تشریف لے گئے، میں نے جھک کر سلام کیا، میں آگے سے اٹھ کر پشت مبارک کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا تاکہ مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ حضور پر نور نے میری اس کیفیت کو جان لیا، فوراً اپنی پشت مبارک سے چادر اٹھا دی، میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور چوما اور رو لیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے آ جاؤ، میں سامنے آیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا تو آپ نے مجھے مشرف باسلام فرمایا۔ بس یہ آخری سوال تھا جو حل ہو گیا۔ قربان جائیں سیدنا سلمان فارسی کے مقدر پر کہ آپ کس محبوب کی گود میں آ گئے۔ لاکھوں سلام ہو آپ کے لمحہ حیات پر، جس پر سید الانبیاء نے آپ کو صدیوں کے دکھوں غموں سے نجات دلائی اور نبوت کے سینے سے لگا لیا۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔